بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ ہے 20ویں صدی کی پہلی دہائی کا پنجاب، جس کے مختلف حصوں پر برٹش انڈین حکومت دریاؤں سے نہریں نکال کر اور ان نہروں کے ساتھ کینال کالونیز آباد کر کے پنجاب کی ویران زمینوں کو آباد اور بیکار زمینوں کو سیراب کر رہی تھی۔ 1905 تک پنجاب کے مختلف دریاؤں سے نکالی جانے والی نہروں سے ضلع ملتان میں ستنائی کالونی، ضلع لاہور میں چونیا کالونی، منٹگمری میں سوہاگ پارا کالونی، ضلع لائل پور اور جھنگ میں جناب کالونی اور ضلع شاہپور میں جہلم کالونی آباد ہو چکی تھی۔ لیکن اس وقت ابھی دریائے راوی کے ساتھ ساتھ ضلع منٹگمری اور ملتان کا ایک وسیع ہموار قطع زمین بیکار پڑا ہوا تھا۔ گنجی بار کے اس وسیع خطے کو، جو کہ جنگلی جڑی بوٹیوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، آباد کرنے کے لیے دریائے راوی سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دریائے راوی میں اس علاقے کو سیراب کرنے کے لیے پانی دستیاب ہی نہیں تھا۔ اس دریا کا پانی پہلے ہی سے اپر باری دوآب کینال کے ذریعے گرداسپور، امرتسر اور لاہور کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ ستنائی کالونی اور چونیا کالونی بھی دو چھوٹی کالونیز اسی دریا کا پانی استعمال کر رہی تھیں۔ راوی میں پانی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے راوی کے شمال میں دریائے چناب سے پانی لینے کا آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ دریائے چناب سے پہلے ہی چناب کالونی یعنی لائل پور اور جھنگ کو سیراب کیا جا رہا تھا، جبکہ راوی کے جنوب میں واقع دریائے ستلج کا پانی اس لیے استعمال کے لیے دستیاب نہیں تھا کیونکہ اس کا پانی سوہاگ پارا کالونی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور مزید یہ کہ مستقبل قریب میں دریائے ستلج پر نیلی بار کالونی کی آبادکاری بھی ہونی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمارے چینل کے سٹیٹس کے مطابق تقریباً 60% سے زیادہ آڈینس ایسی ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھتی تو ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس طرح کی تحقیقاتی ویڈیوز کے لیے کس قدر محنت اور ٹائم ہماری ٹیم کو لگانا پڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کر ہمارے حوصلے بڑھانے میں ضرور مدد کریں۔ آئیے اب ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب باری دوآب کے اس نچلے علاقے کو سیراب کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دریائے جہلم میں دستیاب وافر پانی کو، جو کہ استعمال نہیں ہو رہا تھا، ایک نہر کے ذریعے پہلے دریائے چناب میں لایا جائے تاکہ چناب میں پانی دستیاب ہو سکے، اور پھر چناب کے اس اضافی پانی کو دریائے چناب سے ایک اور نہر نکال کر دریائے راوی میں ڈال دیا جائے، اور پھر راوی سے لوور باری دوآب کینال نکال کر اس لاکھوں ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنا دیا جائے۔ یہ منصوبہ آبپاشی کی دنیا کا اس وقت تک ایک شاہکار پروجیکٹ تھا، جہاں 3 دریاؤں کے پانی کو ایک بہترین میکانزم کے تحت مینج کر کے سینکڑوں میل دور واقع لاکھوں ایکڑ ویران زمین کو قابل کاشت بنایا جانا تھا۔ اس منصوبے کو پنجاب ٹرپل کینال پروجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان 3 نہروں کی تعمیر ایک انتہائی پیچیدہ منصوبہ تھا، لیکن درپیش چیلنج کا یہی بہترین حل اس وقت دستیاب تھا، لہٰذا برٹش انڈین حکومت نے اس منصوبے کی منظوری دے دی اور کام کا آغاز ہو گیا۔ دریائے جہلم سے منگلا کے مقام پر ہیڈ منگلا سے اپر جہلم کینال نکالی گئی اور اس نہر کو ہیڈ خانکی کے نزدیک دریائے چناب سے ملا دیا گیا۔ ایسے ہی دریائے چناب پر سیالکوٹ کے نزدیک مرالا کے مقام پر ہیڈ مرالا سے اپر چناب کینال نکالی گئی اور اسے لاہور کے قریب علاقے موہلن وال کے نزدیک دریائے راوی سے ملا دیا گیا۔ تیسری اور سب سے اہم کینال لوور باری دوآب کینال تھی، جس سے کالونی کی زمینوں کو سیراب کیا جانا تھا۔ دریائے راوی پر بھائی پھیرو یعنی پھول نگر کے قریب ہیڈ بلوکی کی تعمیر کر کے اس سے لوور باری دوآب کینال نکالی گئی۔ اس نہر کی کل لمبائی 260 کلومیٹر، جبکہ اس سے نکالی جانے والی چھوٹی نہروں یا ڈسٹریبیوٹرز کی لمبائی 2150 کلومیٹرز تھی۔ دریائے راوی کے متوازی بہنے والی لوور باری دوآب کینال سے
से कॉलोनी में शामिल मौजूदा वक्त के रैनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी, मियाँ चन्नू और खानेवाल के सैकड़ों देहात की लाखों एकड़ अराजी को सैराब किया गया। मेन कैनाल के दाईं तरफ आबाद देहात के नाम के साथ अंग्रेजी ज़बान का हर्फ आर, जबकि बाईं तरफ आबाद देहात के नाम के साथ आमतौर पर अंग्रेज़ी ज़बान का हर्फ एल लिखा जाता है, जो राइट और लेफ़्ट को ज़ाहिर करता है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर चौड़ी और 260 किलोमीटर लंबी लोअर बारी दोआब कैनाल कॉलोनी का कुल रकबा 6,630 मरबा किलोमीटर या 16 लाख एकड़ से ज़ायद बनता है। नहरों और कैनाल कॉलोनीज़ के क़याम की वजह से कैनाल कॉलोनीज़ के मुख्तलिफ इलाकों की आबादी में तेज़ी से इजाफा होने लगा। लाहौर और कराची रेलवे ट्रैक चंद दहाइयाँ पहले ही मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा ब्रिटिश इंडियन हुकूमत ने कैनाल कॉलोनी में रेलवे ट्रैक के करीब मुख्तलिफ मकामात पर गल्ला मंडियाँ कायम की। इन गल्ला मंडियों को आस पास के इलाकों से मिलाने के लिए सड़कों का नेटवर्क भी बनाया गया। इन मंडी सिटीज़ के क़याम के बायस रैनाला खुर्द, ओकाड़ा और मियाँ चन्नू जैसे टाउन्स वजूद में आए, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों में डेवलप करते चले गए। मंटगोमरी यानी साहिवाल लोअर बारी दोआब कैनाल कॉलोनीज़ के हेडक्वार्टर के शहर के तौर पर सबसे नुमाया रहा और तेज़ी से फलने फूलने लगा। आज साहिवाल पाकिस्तान का 19वां जबकि ओकाड़ा 20वां बड़ा शहर है। दोस्तों, लोअर दोआब कॉलोनी में भी ज़मीनों की अलाटमेंट्स का बड़ा हिस्सा मिलिट्री और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। घोड़ी पाल मरबों की स्कीम के ज़रिए फ़ौज के लिए घोड़ियों का हसूल और वार वेटरन्स, खुसूसन जंग अज़ीम अव्वल में हिस्सा लेकर वापस आने वाले फ़ौजी एहलकारों को दी जाने वाली ज़मीनों की ग्रांट्स इस कॉलोनी के सबसे नुमाया मकासद थे। इस कॉलोनी के क़याम के दौरान ब्रिटिश मरकज़ी इंडियन हुकूमत ने एक बार फिर ये निशानदही की कि जेहलम कॉलोनी अगरचे हिंदुस्तान में घोड़े पालने की सबसे अहम जगह बन चुकी है, लेकिन पैदा होने वाले घोड़े अब भी बरतानवी फ़ौजी ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा लोअर बारी दोआब कॉलोनी में भी एक बड़ा हिस्सा घोड़े और खच्चर वगैरह पालने के लिए मुख्तस किया जाए। इस सिलसिले में 3 ब्रिटिश फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल आर्मी रिमाउंट कमेटी को लोअर बारी दोआब कॉलोनी में घोड़ों की अफजाइश के हवाले से ऐसा मंसूबा तैयार करने का कहा गया जो जेहलम कॉलोनी में घोड़ी पाल स्कीम की खामियों से पाक हो और उसके फ़ायद को बहरहाल ये ज़रूर बरकरार रखे। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जेहलम में घोड़ों की अफजाइश हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में घोड़ों की अफजाइश से ज़्यादा मौसर और सस्ती रही है। ताहम जेहलम कॉलोनी में ज़मीनों के मलकियती हकूक़ की पॉलिसी से सियासी और माशरती मसाइल का सामना हुकूमत को है। वाज़ेह रहे कि जेहलम कॉलोनी के बारे में ये राय कमेटी ने इब्तदाई सालों में किए जाने वाले सर्वे के नतीजे में दी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जेहलम कॉलोनी की घोड़ी पाल स्कीम ने इंतहाई मायूस कुन नताइज फराहम किए थे और बाद में इसको ख़त्म भी कर दिया गया था। जेहलम कॉलोनी के तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी के एक रुकन कैप्टन D.H. वार्नेनन ने यह तजवीज़ किया कि हर किसान को इतनी ज़मीन पर मलकियती हकूक़ दिए जाएँ जो उसके ख़ानदान के गुजर बसर के लिए काफ़ी हो, जबकि हर गाँव में कुछ मखसूस मरबे घोड़ी पालने के इवज़ मुख्तस कर दिए जाएँ। इस सिलसिले में 2:1 की रेशो रखी जाए, यानी हर 2 मरबे जो काश्तकारों को अलाट किए जाएँ उसके बदले 1 मरबा घोड़ी पाल स्कीम के तहत अलाट किया जाए, यानी 1 मरबा ज़मीन किसानों को मलकियती हकूक़ के साथ अलाट कीजिए जो उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी हो। इसी तरह उस गांव या इलाके में जो मरबे घोड़ी पाल स्कीम के तहत रखे गए हों उनके लिए किसान अप्लाई करें और एक तयशुदा मुद्दत के लिए लीज़ पर वो मरबे उनको अलाट कर दिए जाएँ। घोड़ी पाल मरबों की लीज़ पर दी जाने वाली ज़मीन 10 साल की मुद्दत के लिए होगी और गैर तसल्ली बख्श नताइज देने वालों से ये ज़मीनें लीज़ की मुद्दत का इख्तिताम होने पर वापस ली जा सकेंगी। यूँ किसानों के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन के अलावा घोड़ी पाल कर इजाफी ज़मीन हासिल करने का एक ज़रिया भी मैसर आ जाएगा। यहाँ तक कि वो अफराद जिन्हें आम ग्रांट्स नहीं मिलेंगी वो भी घोड़ी पालने के एवज़ घोड़ी पाल मरबों को हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने के अहल हो सकेंगे। कुछ ऑफिसर्स ने वान डायनन की
اسکیم پر تنقید کی کہ اگر 10 سال کی طویل مدت کی لیز ابتدا ہی میں دی گئی تو ان زمین پر پہلی گرانٹ حاصل کرنے والوں کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، چاہے وہ گھوڑے پالنے میں کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہوں۔ اور اگر لیز کا دورانیہ اس سے کم کیا گیا تو دیہاتیوں میں لیز حاصل کرنے کے لیے جھگڑے، مسائل اور مقدمے پیدا ہوں گے۔ یہ اسکیم گاؤں کی سوسائٹی میں تقسیم اور نفرت کا باعث بن جائے گی۔ جو لوگ گھوڑی پال مربوں کے لیے اپلائی کرنے کے باوجود زمین حاصل نہیں کر پائیں گے، وہ کامیاب کسان جنہوں نے یہ مربے حاصل کر لیے ہوں گے، ان کے خلاف جھوٹی شکایات وغیرہ درج کرانے، سازشیں کرنے اور یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو نقصان پہنچانے تک بھی جا سکتے ہیں۔ دیہاتی آئے دن تحصیلدار یا ضلع کلکٹر کی کچہری میں پہنچیں گے اور انتظامیہ انہی مسائل میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اس تنقید کے باوجود حکومت نے وان رینن کے منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ ہارس بریڈنگ کے لیے لیز کی مدت 10 سال ہی طے کر دی گئی، تاہم لیز لینے والوں کو اچھے نتائج مہیا کرنے پر ان کی لیز کی مدت بڑھانے کی گنجائش بھی رکھی گئی۔ کالونی میں کل 7,000 گھوڑی پال مربوں کا ہدف تھا، لیکن کچھ زمینیں ناقص جب سامنے آ گئیں، یعنی زمین کی کمی ہو گئی، تو اس تعداد کو تقریباً نصف کر دیا گیا اور 3500 مربے گھوڑی پال اسکیم کے تحت الاٹ کیے گئے۔ پنجاب ٹرپل کینال پروجیکٹ کی وجہ سے لوور باری دوآب کالونی کے قیام کے ساتھ اپر چناب کینال اور اپر جہلم کینال کے وجود میں آنے سے رچنا دوآب میں اپر چناب کالونی اور جج دوآب میں اپر جہلم کالونی بھی وجود میں آ گئیں۔ ان کالونیز کا زیادہ تر رقبہ پرائیویٹ زمینوں پر مشتمل تھا، جو کافی حد تک پہلے سے موجود قدرتی نالوں یا دیگر واٹر چینلز وغیرہ سے سیراب ہو رہا تھا۔ اگر لوور باری دوآب کالونی کی آبپاشی کی ضرورت نہ پڑتی تو شاید اس علاقے میں یہ بڑی رابطہ نہریں تعمیر ہی نہ کی جاتی۔ اپر چناب کینال سے کوٹلی، لوہارا، سمبڑیال، ڈسکا، گجراوالا، کاموکی اور شرکپور کے متعدد دیہات سیراب ہو رہے ہیں۔ کالونی کے قیام سے اس ریجن کے علاقوں میں بھی مقامی کسانوں اور دیگر طبقات کو فائدہ ملا ہے۔ اپر جہلم کینال سے جہلم، سرائے عالمگیر، ٹنگا، لالا موسا، گجرات کے دیہاتوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں مختلف واٹر چینلز کی موجودگی کے باعث اس نہر کی تعمیر میں مختلف چیلنجز درپیش رہے۔ دوستو، معاشی لحاظ سے پنجاب ٹرپل کینال پروجیکٹ کے تحت بننے والی لوور باری دوآب کینال انتہائی منافع بخش ثابت ہوئی اور اس نے ابتدائی چند سالوں میں ہی اپنی قیمت ادا کر دی۔ کالونی کے قیام کے چند سالوں بعد کالونی سے حاصل ہونے والے کل سالانہ ریونیو کا محض 20% ہی مختلف مد میں ہونے والے اخراجات پر استعمال ہوا کرتا تھا، جبکہ بقیہ 80% ریونیو خالص منافع کی صورت میں برٹش حکومت کے خزانے میں جاتا تھا۔ اپر چناب کینال بھی اپنے قیام کے چند سال بعد کسی حد تک منافع بخش پروجیکٹ بن گیا تھا، البتہ اپر جہلم کالونی قیام پاکستان تک منافع دینے کی پوزیشن میں نہیں آ سکی تھی۔ اس کی بڑی وجہ اس نہر کی مینٹننس پر آنے والے اخراجات اور اس کالونی میں بڑی تعداد میں زمینیں فوج اور گھوڑی پال اسکیم کے لیے الاٹ کرنا تھی۔ لیکن لوور باری دوآب کالونی کے بہترین منافع کے باعث مجموعی طور پر یہ پورے کا پورا ٹرپل کینال پروجیکٹ برٹش انڈین حکومت کے لیے منافع بخش ہی ثابت ہوا تھا۔ دوستو، پنجاب کینال کالونیز سیریز پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے پنجاب ٹرپل کینال پروجیکٹ اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی لوور باری دوآب کالونی، اپر جہلم اور اپر چناب کالونیز کے قیام کے بارے میں تفصیلات جانی، لیکن ان کالونیز میں اور بالخصوص لوور باری دوآب کالونی میں لاکھوں ایکڑ زمینیں کس بنیاد پر اور کس کس کو الاٹ ہوئیں، کن کمپنیز اور کن اداروں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور خاص طور پر وہ زمینیں ایسی کون سی ہیں جو لوور باری دوآب کالونی میں ضلع اوکاڑا، ساہیوال اور خانے وال میں ملٹری اور دوسرے اداروں کو الاٹ کی گئیں، جو آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی تنازع کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کے آباء و اجداد کو بھی ان کالونیز کے کسی علاقے میں زمین الاٹ ہوئی تھی تو کمنٹس میں اس واقعے اور اس سے جڑی کہانیاں ہم سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی، تاریخی، تحقیقاتی، انتہائی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔